صل على محمد وآل محمد اللهم صل نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم. معزز و محتشم سامعین و حاضرین، میں نے کل کچھ نکات سود کے حوالے سے آپ کی گوش گزار کی ہے. ابھی کچھ نکات انشاءاللہ تبارک و تعالی آج بیان کرنے کی کوشش کروں گا. دعا کیا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو حق و سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد اس کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. حضور نبی کریم تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایک آدمی رو رو کر دعا کرتا ہے تو اس کی دعا اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں کرتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک بندہ گڑ گڑا کر خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، لیکن میرے مولا اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا. بتایا گیا حرام کھاتا ہے، حرام پیتا ہے اور حرام پہنتا ہے. یعنی حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس کے پیٹ کے اندر حرام کا ایک لقمہ چلا جائے اس کی 40 دن تک کوئی بھی دعا رب کائنات کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی. بھلے شاہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، حج بھی کیتی جاندے ہو، نال لو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا بیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلان دے سینے نہیں ایویں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو، فرض پلائی جاندے ہو تے نفلہ نیتی جاندے ہو، دسو تسی بلے نو ایک کی کیتی جاندے ہو. یعنی بلے شاہ علیہ الرحمہ نے کمال کر دیا کہ ہر کام کرتے ہو لیکن پھر بھی حرام کے لقموں سے ذرات سے نہیں بچتے. حضرت سیدنا امام ابن حجر مکی علیہ رحمت اللہ القوی یہ فرما رہے ہیں کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ جب میں چھوٹا تھا تو باقاعدگی سے اپنے والد ماجد علیہ الرحمہ کی قبر پر حاضری دیا کرتا، قرآن شریف کی تلاوت کیا کرتا. ایک مرتبہ رمضان المبارک میں نماز فجر کے بعد قبرستان گیا. وہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ بلکہ 27ویں شب قدر گزری کہ رمضان المبارک کا 27واں روزہ تھا. اس دن میرے علاوہ قبرستان میں کوئی نہیں تھا. ابھی میں نے اپنے والد ماجد کی قبر کے پاس بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کا کچھ حصہ ہی پڑھا تھا. شدید آہ و پکار اور رونے دھونے کی آواز سنی. رونے والا بار بار آہ کہہ رہا تھا. قبر سے نکلنے کی آواز نے مجھے گھبراہٹ کے اندر مبتلا کر دیا. وہ میں قرآن چھوڑ کر وہ آواز سننے لگا
میں نے قبر کے اندر سے آواز سنی، عذاب میں مبتلا شخص اس طرح آہو زاری کر رہا تھا، میں کچھ دیر تک وہ آواز سنتا رہا، دل خوب روشن ہو گیا تو اب وہ آواز سنائی دینا بند ہو گئی۔ پھر جب آدمی یہاں سے گزرا تو میں نے پوچھا یہ کس کی قبر ہے؟ تو اس نے بتایا یہ فلاں کی قبر ہے، میں نے اسے بچپن میں دیکھا کہ یہ نمازوں کی پابندی کیا کرتا تھا اور ان کو اپنے اوقات میں ادا کرتا اور فضول باتوں سے بھی پرہیز کیا کرتا تھا، اور اس کی قبر کی حالت سے مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ تو بڑا پرہیزگار اور متقی تھا، اور مجھے یہ احساس ہوا یہ بظاہر نیک تھا لیکن اس نے بڑے بڑے گناہ کیے ہوں گے، اور ظاہری طور پر اس نے اپنے آپ کو نیک شو کیا ہوگا، اور پتہ چلا یہ تو تاجر تھا اور بڈھا ہو گیا تو اس کے پاس مال کم رہ گیا، تو اس کے بعد جو تھوڑی بہت رقم تھی وہ سود پر چڑھا دی اور وہ سود کے ذریعے اپنی گزر اوقات کرنے لگا، اب اسی حالت میں وہ مر گیا، نعوذ باللہ۔ بلکہ وہ رمضان المبارک بلکہ شب قدر میں بھی عذاب سے دوچار ہوا۔ جو سود کا کاروبار کرتے ہیں اور سود کو پرافٹ کے من کو منا لیتے ہیں، نام بدل دینے سے سود کی حقیقت ختم نہیں ہو جاتی، جبکہ وہ سود ہے تو سود ہی ہے، نفع نہیں ہے۔ ظاہری طور پر نفع نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں یہ بہت بڑا نقصان۔ معزز و محتشم سامعین و حاضرین، ہمیں ہر صورت میں سود سے بچنا چاہیے۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس سود جیسی موذی بیماری سے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو محفوظ فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔